بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا تہجد اور تراویح دو علیحدہ نمازیں ہیں؟ اگر کوئی شخص قیام اللیل کے اندر 20 رکعات ادا کرتا ہے تو کیا اس کی 8 رکعات تراویح اور 12 رکعات تہجد شمار ہوں گی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جب یہ سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھا گیا تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، آپ اس کلپ کو ذرا دیکھیے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تراویح ایک بالکل الگ نماز ہے اور تہجد کا جو اصل ٹائم ہے وہ تو رات کا آخری حصہ ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ تراویح ایک علیحدہ نماز ہے اور جو تہجد ہے اس کا صحیح وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ تو آئیے اس بات کا قرآن و حدیث سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا تہجد اور تراویح دو علیحدہ نمازیں ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ صحیح البخاری کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی قیام اللیل کے اندر 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ اگر تہجد اور تراویح دو علیحدہ نمازیں ہوتی تو یقیناً رمضان کے اندر تو تراویح ہوتی ہی ہے، تو رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد بھی ضرور ادا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ جو تہجد ہے یہ آپ کے لیے نفل ہے، اور بعض علماء کرام جو ہیں وہ اس کو تہجد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر تہجد کو فرض قرار دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کبھی بھی ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر صرف اور صرف 11 رکعات پڑھنا، یعنی کہ 8 رکعات قیام اللیل اور 3 رکعات جو وتر ہیں، تو آپ 8 رکعات کو تہجد شمار کریں یا آپ 8 رکعات کو تراویح شمار کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تہجد اور تراویح کے ایک ہونے کی جو دوسری دلیل ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1327 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے اندر 3 راتیں ہمیں تراویح پڑھائیں۔ تو پہلی رات جو تھی وہ 23ویں کی رات تھی۔ 23ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول وقت میں تشریف لائے اور رات کے تہائی حصے سے کچھ اوپر تک آپ نے تراویح پڑھائیں۔ اسی طرح اگلی دفعہ 25ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائیں، تو آدھی رات سے کچھ اوپر کے وقت تک آپ نے ہمیں تراویح پڑھائیں۔ اسی طرح تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں کی رات کو ہمیں تراویح پڑھائیں، اور 27ویں کی رات کو آپ نے رات کے آخری حصے تک تراویح پڑھائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح، کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہو گیا کہ اس قیام اللیل کے چکر کے اندر ہماری سحری نہ چلی جائے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فلاح سے مراد سحور ہے، یعنی کہ سحری ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پہلی مرتبہ رات کے شروع وقت میں، اسی طرح دوسری مرتبہ آدھی رات میں، اور تیسری مرتبہ رات کے آخری پہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تراویح کا پڑھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، جبکہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح یہ دو علیحدہ نمازوں کے نام ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، کہ جس وقت تم لوگ سو رہے ہوتے ہو وہ وقت اس نماز کا اصل وقت ہے، افضل وقت ہے، یعنی کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ اس نماز کا افضل وقت ہے، یعنی کہ تراویح کا افضل وقت ہے۔
اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے واضح طور پہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، ایک ہی عبادت ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کو اتنا لمبا کرتا ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کے تہجد کے وقت تک وہ تراویح کو لمبا کر جاتا ہے تو تہجد کا وقت اس میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو یقیناً تہجد کا ثواب بھی ساتھ میں مل جائے گا اگر تہجد نہ بھی ادا کرے۔ یہ کلپ دیکھیں۔ اگر کوئی تراویح اتنی لمبی پڑتا ہے نا کہ تہجد تک اس کو کھینچ لیتا ہے جی تو نوافل میں تداخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تداخل کا مطلب یہ کہ ایک ہی نفل میں 2 نیتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ خود بخود تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ یہی حدیث جو سنن ابن ماجہ کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں نے سنائی ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب جلدی فارغ ہو گئے تراویح سے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں مزید بھی نفل پڑھائیں، مزید بھی نماز پڑھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے تو اس کو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب پوری رات کے اندر تہجد بھی آ جاتی ہے۔ ایک تو آپ کہتے ہیں تہجد علیحدہ چیز ہے، تراویح علیحدہ چیز ہے، تو آپ خود دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے، تو اس سے یہ بھی مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پھر بعد کے اندر کوئی تراویح یا کوئی تہجد کچھ بھی ادا نہیں کیا، یا الغرض یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایک صحابہ نے اور نوافل بھی ادا کر لیے ہوں، وگرنہ اس سے غالب گمان یہی ہے کہ اکثریت صحابہ نے اس کے علاوہ رات کو کوئی اور نماز ادا نہیں کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ اگر کوئی رات کو تراویح اتنی کھینچ لے کہ تہجد کے وقت تک لے کے جائے پھر اس کو تہجد کا ثواب بھی علیحدہ سے مل جائے گا، یہ بات بھی مفتی صاحب کی غلط ثابت ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات پلے باندھ لیں کہ تہجد اور تراویح جو ہے یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہو سکتے ہیں، لیکن قیام اللیل جو ہے یہ مطلق طور پہ ایک ہی چیز ہے، وہ تہجد ہو، وہ تراویح ہو، یا آپ اس کو قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور نام جو بھی دیں، لیکن یہ ایک ہی چیز کے مختلف قسم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔